شیخ واصف صاحب، تمہیدی میں جو جیسے مولانا ارشد بنگئی صاحب نے بتایا کہ اس سال سارے داخلے تمہیدی میں ہی ہو رہے ہیں، تو اس میں آنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ جو بچے کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، کیا تعلیم ہونی چاہیے؟ تمہیدی میں داخلے کے لیے شرائط یہ ہیں کہ کم از کم بچہ جو ہے وہ میٹرک پاس ہو بی گریڈ کے اندر، اور اس کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ ہو. تو بنیادی طور پر تو یہی شرائط ہیں. اور جب وہ داخلے کے لیے آئے گا تو انشاءاللہ یہاں پر ٹیسٹ ہوتے ہیں دو قسم کے. ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر اس کے جو عصری مضامین ہوتے ہیں، جس میں میٹرک میں کمپلسری مضامین ہوتے ہیں، آپشنل مضامین ہوتے ہیں، انگلش، فزکس، کیمسٹری، میتھس وغیرہ سے ریلیٹڈ اس کا سوالات کیے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹرویو ہوتا ہے. دونوں میں کامیابی جو ہے وہ شرط ہوتی ہے. تو معہد میں جو آپ حضرات درس نظامی بھی ہے، معہد بھی ہے، تو یہ معہد کی ایسی کیا خصوصیات ہیں کہ ایک الگ شعبہ باقاعدہ قائم کیا ہوا ہے؟ اس میں کیا ایسی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں کہ جو طلباء کو کوئی ایکسٹرا چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہوں؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے. کافی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جب درس نظامی موجود ہے تو اس کے لیے بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معہد الرشید العربی درس نظامی کا عربک میڈیم ورژن ہے، اور اس کے دو حصے ہیں، ایک نصابی اور ایک ہم نصابی. سب سے پہلے نصابی پر میں بات کروں گا تو نصابی 7 درجات پر معہد الرشید العربی مشتمل ہے، جس میں پہلا درجہ تمہیدی کہلاتا ہے، جس کو آپ عام زبان میں مونٹیسری یا نرسری لیول کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر ہم بچے کو عربی زبان سکھاتے ہیں چاروں مہارات کے ساتھ، چاروں اسکلز کے ساتھ، جو لکھنا، پڑھنا، بولنا، سمجھنا، ان کے ساتھ سکھاتے ہیں. اس کے اندر جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو الحمدللہ ایسا تجربہ یافتہ نصاب رکھا گیا ہے کہ الحمدللہ سالہ سال سے کہ بچہ اس کو پڑھ بھی رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ چاروں اسکلز بہت مہارت کے ساتھ الحمدللہ سیکھ بھی رہا ہے، جس کا میں انشاءاللہ آگے تذکرہ بھی کروں گا. اس کے بعد الصف الاول کے ساتھ وہ کنٹینیو کرتا ہے. صف الاول ہمارا اولا ہی ہوتا ہے، اور اولا پھر اس کے بعد الصف الثانی سے لے کر الصف السادس تک معہد الرشید العربی وہاں موجود ہے. تمام کتابیں عربی میں ہوتی ہیں، اور تمام جو اساتذہ کرام ہیں ان کی ٹیچنگ، ان کی تدریس وہ عربی زبان میں ہوتی ہے. ہمارے سارے پرچے الحمدللہ عربی زبان میں ہوتے ہیں، اور جو ان کو بچوں کو انوائرمنٹ اور جو وہاں ماحول دیا جاتا ہے وہ بھی سارا عربی میں ہوتا ہے. بچوں پر باقاعدہ طور پر جو ہمارا داخلہ فارم ہوتا ہے اس کے اوپر بچوں سے لکھوایا جاتا ہے معاہدہ کہ جو جملہ قوانین ہے اس میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ بچے عربی زبان کا التزام اور اس کی پابندی کریں گے. اور بچوں کو مختلف سزائیں بھی ہم دے سکتے ہیں کہ مطلب جو بچے پابندی نہیں کرتے اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ بچے کو ریگریٹ اور شعبے سے جو ہے نا اس کو معذرت بھی کر لی جاتی ہے. دوسرا ہمارا اہم ترین حصہ ہم نصابی سرگرمیوں کا ہے، جس سے الحمدللہ شعبے کی کارکردگی نکھر کے سامنے آتی ہے، جس میں مسابقہ جات ہیں، مقابلہ جات ہیں. مقابلہ جات دو قسم کے ہیں. ایک وہ مقابلہ جات ہیں جو کامن ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کا ہے، حفظ حدیث کا ہے، خطابت کا ہے، یہ مسابقات ہیں. لیکن کچھ مسابقات ایسے ہیں جن کو الحمدللہ شعبہ معہد الرشید العربی نے مدارس کی دنیا میں متعارف کروایا ہے، جس میں ڈیبیٹ کا ایک کمپٹیشن ہے. الحمدللہ مفتی رشید احمد خورشید صاحب چونکہ ماشاءاللہ یہی کہہ رہا تھا، یہ تعارف تو آپ نے کرانا ہے، کتنے معصوم بن کے آپ سوال کر رہے تھے. جی مفتی رشید احمد صاحب کیونکہ ہماری فیکلٹی کا حصہ ہیں ماشاءاللہ، اور یہ لیڈ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت احسن طریقے سے 4 سے 5 سال کے قلیل عرصے میں الحمدللہ یہ پورا سال طلبہ کو تربیت بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اس قابل ہمارے طلبہ ہو جاتے ہیں کہ جو قطر کا عالمی ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے، ہمارے طلبہ نہ صرف وہاں جا کر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بلکہ الحمدللہ کچھ سالوں سے طلبہ کوارٹر فائنل کو بھی تقریباً کراس کر رہے ہیں. اور گزشتہ سے پیوستہ سال بھی اور گزشتہ سال بھی الحمدللہ ہمارے شعبہ معہد الرشید العربی کے طالب علم اس نے جو ہے وہ عالمی طور پر یعنی 5ویں نمبر پر اس نے پوزیشن حاصل کی، یعنی ورلڈ بیسٹ ڈیبیٹر کے عنوان سے اس کو انعام بھی ملا، اور بہت اچھا ماشاءاللہ. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں جب بچے ہمارے جاتے ہیں داخلے کے لیے اور جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہاں 2 قسم کی ٹیمیں ہوتی ہیں، جن کو ناطقین بالعربی ہے اور غیر ناطقین. غیر ناطقین سے مراد عربی جو بر صغیر وغیرہ سے جاتے ہیں. جب ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں بحمدللہ تو وہ بچوں کا جب امتحان لیتے ہیں تو وہ ان کو ویسے جو قانونی طور پر ہے کیونکہ بر صغیر سے آئے ہوئے تو ان کا مقابلہ ہندوستان کی ٹیم سے ہونا چاہیے، کرغستان کی، افغانستان کی ٹیم سے، لیکن جو عربی کا الحمدللہ وہ لیول ہے تو وہ دیکھ کر وہ حضرات اس کو قبول نہیں کرتے کہ ان کا مقابلہ عجمیوں کے ساتھ ہو، بلکہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ عرب ٹیموں کے ساتھ ہوگا. دوسرا اہم ترین جو ہمارا جو ایک سیگمنٹ ہے الحمدللہ اس میں شعر و شاعری کا بھی ہے. بچے الحمدللہ عربی ادب اس لیول تک سیکھتے ہیں کہ وہ شعر و شاعری میں بھی حصہ لیتے ہیں، مقالہ جات میں بھی بچے حصہ لیتے ہیں. الحمدللہ گزشتہ سال
ہمارے طلبہ نے کافی تعداد میں جو متحدہ عرب امارات ہے اس کا جو سرکاری ادارہ ہے مجمع اللغت العربیہ، اس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور الحمدللہ 11 طلبہ نے وہاں پوزیشنز حاصل کی اور ماشاءاللہ انعام یافتہ ہوئے۔ اس کو ہمارے شعبے کے جو فیکلٹی ممبر ہیں، استاذ ہیں شیخ نور الحق صاحب، وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ طلبہ کی تیاری بھی کرواتے ہیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ایک طالب علم ہیں احسان الحق ان کا نام ہے، احسان اللہ، اس طالب علم نے ماشاءاللہ شعر و شاعری میں ایسا مقام حاصل کیا ہے کہ اردو میں تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ عجمی جو ہے وہ اردو میں انشاء کرتے ہیں شعر کا، لیکن وہ طالب علم ہیں، اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ کافی طلبہ گزر چکے ہیں جو ان کی تعداد ماشاءاللہ درجنوں میں ہے، کہ یہ طالب علم الحمدللہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ عربی میں شعر کا انشاء بھی کرتا ہے۔ تو اس سال اس نے اسی جو مجمع اللغت العربیہ جو متحدہ عرب امارات کے اندر یہ کمپٹیشن تھا، اس میں اس نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اور ماشاءاللہ انعام کا مستحق بھی قرار پایا۔ ماشاءاللہ بھاولپور یونیورسٹی کے اندر بھی وہاں پر عربی کا جو عالمی دن تھا اس کے حساب سے مناسبت سے پروگرام ہوا، تو وہاں بھی ماشاءاللہ اس نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہاں پر اپنا مسودہ اور اپنا وہ پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اہم ترین جو شعبہ ہے الحمدللہ ترجمہ ہیئت ترجمۃ التراث کے نام سے، اس کا جو عنوان کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسلیشنز جو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن ہے، یعنی عربی سے اردو میں، انگلش سے عربی میں، اور اسی طرح عربی سے انگلش میں، تو یہ شعبہ الحمدللہ اس کا قیام کیا گیا ہے۔ اس کی جو نگرانی ہے شیخ صہیب صاحب الحمدللہ فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مہد کے طلبہ ماشاءاللہ تعاون کرتے ہیں۔ ہم کوئی بھی چیز جامعۃ الرشید کی ہو، ڈاکومنٹری کی صورت میں ہو، اس کی پریزنٹیشن کی صورت میں ہو، ہم ان کو مسودہ دیتے ہیں، الحمدللہ طلبہ اس کو جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں عربی زبان سے اردو میں یا انگلش سے عربی میں، تو الحمدللہ کافی کتابیں اور اسی طریقے سے کافی مسودے اور جامعہ کی جو ڈاکومنٹیشنس ہیں اس کو الحمدللہ طلبہ نے اس کا وہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تلخیص الکتب کا ایک بہت ایک منفرد مسابقہ ہے الحمدللہ، ہمارے طلبہ نے اس میں بھی کافی الحمدللہ 4 سے 5 سال کے قلیل عرصے میں تقریباً درس نظامی کی آدھی سے زیادہ کتابوں کے تلخیصات ماشاءاللہ انہوں نے کر لی۔ ماشاءاللہ